الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا وطبيبنا ونبينا ومولانا محمد عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم يجدك يتيما فآوى وقال الله تعالى في موضع آخر ورفعنا لك ذكرك صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صلیت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سلام اس پر کہ اسرار محبت جس نے سمجھائے، سلام اس پر کہ جس نے زخم کھا کر پھول برسائے، سلام اس پر کہ جس کے گھر میں چاندی تھی نہ سونا تھا، سلام اس پر کہ ٹوٹا بوریا جس کا بچھونا تھا۔ حقیقت کروں گا بیاں دوستو چاہے کٹ جائے میری زباں دوستو، حقیقت کروں گا بیاں دوستو چاہے کٹ جائے میری زباں دوستو۔ جس زمیں پر نبوت کی توہین ہو گر پڑے نہ کہیں آسماں دوستو، جو خلاف شریعت ہمیں حکم دے بدل دیں گے ہم وہ حکمراں دوستو، اپنی منزل کی دھن میں رہے گا رواں بخاری کا یہ کارواں دوستو۔ معزز سامعین کرام اور ناظرین عظام، میرے عزیز دوستو، آج مجھ سے کہا گیا کہ میں آپ حضرات کے سامنے سیرت ختم الرسل کا کچھ حصہ بیان کروں۔ میرے عزیز دوستو، اگر آج آپ کی توجہ میری طرف رہی تو انشاءاللہ العزیز بہت بڑا فائدہ لے کر جائیں گے۔ معزز سامعین، میں جتنا دعویٰ کروں کہ آقا دو جہاں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بیان کروں گا، آقا کے معجزات کا ذکر کروں گا، آقا کے محاسن اور کمالات کا تذکرہ کروں گا، میں جتنی مرضی کہوں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بیان کروں گا، لیکن میرے عزیز دوستو حقیقت یہ ہے کہ آقا دو جہاں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مکمل احاطہ دنیا کے اندر کوئی نہیں کر سکتا، اور نہ ہی اردو اور عربی کے اندر کوئی ایسا لفظ ایجاد ہوا ہے کہ جس لفظ کے ذریعے سے آقا دو جہاں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو مکمل طور پر بیان کیا گیا ہو، آقا کے کمالات اور محاسن کا مکمل احاطہ کیا گیا ہو، بلکہ الفاظ سارے پیچھے رہ گئے، معانی سارے پیچھے رہ گئے، لغات ساری پیچھے رہ گئی، فصاحت و بلاغت پیچھے رہ گئی، میرا نبی آگے چلا گیا، اسی کو تو دیکھ کر
مولانا مناظر احسن گیلانی نے کہا تھا، یوں آنے کو تو بہت سے آئے لیکن دنیا میں جو بھی آیا وہ جانے کے لیے ہی آیا، لیکن مکے میں ایک ایسا محمد عربی آیا جو صرف آنے کے لیے ہی آیا۔ وہ آیا تو آتا ہی چلا گیا، وہ بڑھا تو بڑھتا ہی چلا گیا، وہ پھیلا تو پھیلتا ہی چلا گیا، وہ گھوما تو گھومتا ہی چلا گیا، وہ پھلا تو پھلتا ہی چلا گیا، وہ بڑھا تو بڑھتا ہی چلا گیا، وہ چڑھا تو چڑھتا ہی گیا۔ یہ میرے نبی کی شان ہے میرے دوستو، یہ میرے نبی کی شان ہے۔ میرے عزیز دوستو، آقا دو جہاں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ایک ایسا اتھاہ سمندر ہے کہ اس کی پوری گہرائی میں کوئی شخص نہیں پہنچ سکتا۔ 1400 سال سے علماء کرام، مفسرین عظام، محدثین کرام اور آقا دو جہاں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوبین اور عاشقین آقا دو جہاں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اتھاہ گہرائی میں غوطہ لگا رہے ہیں، لیکن آج تک کسی نے بھی آقا دو جہاں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو مکمل نہیں بیان کر سکا۔ تاہم میرے عزیز دوستو، جس کسی نے بھی آقا دو جہاں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اتھاہ سمندر میں غوطہ لگایا، اس نے دنیا کے اندر کوئی نہ کوئی مقام اور کوئی نہ کوئی مرتبہ پا ہی لیا۔ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آقا دو جہاں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اتھاہ سمندر میں اگر ابو بکر نے غوطہ لگایا تو وہ صدیق اکبر بن گیا، اگر عمر نے غوطہ لگایا تو وہ قاتل سے عادل بن گیا، اگر عثمان نے غوطہ لگایا تو وہ ذو النورین بن گیا، اگر علی نے غوطہ لگایا تو وہ فاتح خیبر بن گیا، اگر عبداللہ ابن مسعود نے غوطہ لگایا تو وہ محدث اعظم بن گیا، اگر حضرت ابو ہریرہ نے غوطہ لگایا تو وہ حافظ الحدیث بن گیا، اگر حضرت حنظلہ نے غوطہ لگایا تو وہ غسیل الملائکہ بن گیا، اگر حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے غوطہ لگایا تو وہ فقاہت کا بادشاہ بن گیا، اگر حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ نے غوطہ لگایا تو وہ جرأت کا بادشاہ بن گیا، اگر حضرت امام احمد ابن حنبل نے غوطہ لگایا تو وہ استقامت کا پہاڑ بن گیا۔ میرے عزیز دوستو، جس کسی نے بھی آقا دو جہاں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اتھاہ سمندر میں غوطہ لگایا، اس نے دنیا میں کوئی نہ کوئی مقام اور کوئی نہ کوئی مرتبہ ضرور پا لیا۔ اسی لیے میرے عزیز دوستو، آج میں بھی اور آپ سب سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ آقا دو جہاں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں ہم بھی غوطہ لگاتے ہیں، ہم بھی کچھ اللہ تعالی ہمیں بھی کچھ مقام اور مرتبہ عطا فرما دے، اور آپ سب کو بھی اللہ رب العالمین کوئی مقام اور مرتبہ عطا فرما دے۔ میرے عزیز دوستو، یہ آقا دو جہاں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے۔ میرے عزیز دوستو، میں نے خطبے کے اندر ایک آیت کریمہ آپ حضرات کے سامنے پڑھی، میں چاہتا ہوں آج اسی آیت کے ضمن میں کچھ باتیں گوشے گزار کروں۔ میرے عزیز دوستو، ایک تو یہ ہے کہ میں آقا دو جہاں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت خود بیان کروں، اور ایک یہ ہے کہ کوئی شاعر، کوئی ادیب، کوئی لبیب، کوئی مفکر، کوئی محقق، کوئی مفسر، کوئی شیخ الحدیث اور کوئی امام نبی کی شان بیان کرے، اور ایک یہ ہے کہ عرش اعظم پر خود اللہ رب العالمین نبی کی شان بیان کرے۔ میرے عزیز دوستو، آج میں چاہتا ہوں کہ آقا دو جہاں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ سیرت بیان کروں، آقا کی وہ شان بیان کروں جو خود اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں آقا دو جہاں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان کی ہے، اس لیے کہ اللہ رب العالمین سے بہترین نبی کی شان کوئی اور بیان کر ہی نہیں سکتا۔ میرے عزیز دوستو، دنیا میں بہت سارے انبیاء کرام علیہم السلام آئے، لیکن ان سب کی سیرت کا آغاز ان کی پیدائش کے بعد ہوا۔ میں آپ کو بتاتا ہوں
کہ حضرت آدم علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے، لیکن ان کی سیرت کا آغاز ان کی پیدائش کے بعد ہوا۔ حضرت نوح علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے، لیکن ان کی سیرت کا آغاز ان کی پیدائش کے بعد ہوا۔ حضرت ادریس علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے، لیکن ان کی سیرت کا آغاز ان کی پیدائش کے بعد ہوا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے، لیکن ان کی سیرت کا آغاز ان کی پیدائش کے بعد ہوا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے، لیکن ان کی سیرت کا آغاز بھی ان کی پیدائش کے بعد ہوا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے، لیکن ان کی سیرت کا آغاز ان کی پیدائش کے بعد ہوا۔ لیکن قربان جاؤں میرے عزیز دوستو، میں اپنے نبی پر، آپ کے نبی پر، پوری کائنات کے نبی پر 1,24,000 انبیاء کرام علیہم السلام کو اللہ رب العالمین نے دنیا میں مبعوث فرمایا، سب کی سیرت کا آغاز ان کی پیدائش کے بعد ہوا۔ لیکن آقا دو جہاں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں پیدا تو بعد میں ہوئے، لیکن آپ کی سیرت کا آغاز آپ کی پیدائش سے پہلے ہو گیا۔ یہی تو معنی ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کہ اے پیغمبر ہم نے تیرے ذکر کو اونچا کر دیا، ایسا ذکر اونچا کیا، ایسی بلند شان عطا فرمائی، ایسی بلند شان عطا فرمائی۔ روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کا اس دنیا سے جانے کا وقت آیا، اس دنیا سے پردہ فرمانے کا وقت آیا، اپنے بیٹوں کو بلا کر کے وصیت فرما رہے ہیں، بیٹے اگر تجھے دنیا میں کسی چیز کی ضرورت پڑ جائے تو تم کسی اور کا واسطہ دے کر نہیں، کسی اور کا صدقہ طفیل دے کر نہیں، بلکہ آقا دو جہاں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ دے کر تم اللہ رب العالمین سے مانگنا، اللہ رب العالمین تمہاری دعا ضرور بالضرور قبول فرمائیں گے۔ بیٹوں نے کہا ابا جان تمام نبیوں میں تو سب سے پہلے آپ نبی بنا کر بھیجے گئے ہیں، سب سے پہلے رسول آپ ہیں، آپ سے پہلے یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے؟ ابا حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا بیٹے سن لے، بات اتنی سی ہے کہ اگر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں وعدہ فرمانا نہ ہوتا تو اللہ رب العالمین کائنات کا یہ نظام سجاتا نہیں، اللہ رب العالمین اس دنیا کو نہیں بساتا۔ یہ سب چیزیں میرے بیٹوں آقا دو جہاں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہی تو بنا کر سجائی گئی ہے۔ یہی تو معنی ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کہ اے پیغمبر ہم نے تیرے ذکر کو اونچا کر دیا، ایسا ذکر اونچا کیا، ایسی بلند شان عطا فرمائی۔ اللہ فرماتے ہیں اے میرے پیغمبر ہم نے تیری ذکر کو اونچا کر دیا، تیری بات کو اونچا کر دیا، تیرے گفتار کو اونچا کر دیا، تیرے رفتار کو اونچا کر دیا۔ اور اے پیغمبر صرف ہم نے تیرے ذکر کو اونچا نہیں کیا بلکہ تو اونچا ہی تھا، اے پیغمبر جو تیرے ساتھ مل گیا ہم نے تو اسے بھی اونچا کر دیا۔ آپ دیکھیے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے صرف ابو بکر تھے، لیکن جب نسبت آقا دو جہاں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو گئی تو وہ ابو بکر صدیق اکبر بن گیا۔ عمر پہلے قاتل تھا، لیکن جب نسبت آقا دو جہاں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو گئی تو قاتل سے وہ عادل بن گیا۔ عثمان پہلے صرف ایک عثمان تھا، لیکن جب ان کی نسبت آقا دو جہاں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو گئی تو وہ سخاوت کا بادشاہ اور ذو النورین بن گیا۔ علی پہلے صرف ایک علی تھا، کوئی حیثیت نہیں تھی، مٹی میں پڑے رہتے تھے، ابو تراب ان کی کنیت تھی، لیکن جب ان کے نسبت آقا دو جہاں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو گئی تو پھر وہ شجاعت کا بادشاہ بن گیا، ان کو حیدر کرار اور فاتح خیبر بننے کا موقع مل گیا۔ بلال حبشی ان کا کوئی مقام اور مرتبہ نہیں تھا، لیکن جب نسبت میرے نبی آقا دو جہاں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو گئی تو وہ چلتا مکے کی گلیوں میں ہے اور ان کے پاؤں کی کھڑکھڑاہٹ جنت میں سنائی دے رہی ہے۔ یہی تو معنی ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کہ اے پیغمبر ہم نے تیرے ذکر کو اونچا کر دیا، صرف تیرے ذکر کو نہیں، جو تیرے ساتھ مل گیا اے پیغمبر ہم نے تو اس کو بھی اونچا کر دیا۔ میرے عزیز دوستو کچھ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے خدمت میں آتے ہیں اور آ کر درخواست کرتے ہیں اما
آقا دو جہاں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت آپ کی زبان مبارک سے سننا چاہتے ہیں۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کیا کہ تم قرآن کریم نہیں پڑھتے ہو؟ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے فرمایا اما قرآن کریم پڑھتے ہیں، لیکن آقا دو جہاں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت آپ کی زبان مبارک سے سننا چاہتے ہیں۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ قرآن کے ہر صفحے پر محمد کا حسن و جمال بکھرا پڑا ہے۔ قرآن کھولو تو صحیح، میں اسی قرآن سے پوچھتی ہوں اے قرآن تو اپنے نبی کی سیرت خود بیان کر، تو قرآن کہتا ہے الم یجد کا یتیما فآوا۔ قرآن اپنے نبی کی سیرت کا آغاز، اپنے نبی کا تعارف یتیمن سے شروع کرتا ہے۔ میرے عزیز دوستو، قرآن کے ہر لفظ کے اندر آقا دو جہاں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت موجود ہے، اس لیے کہ جب میرے نبی کے چہرے کی باری آئی تو قرآن نے والضحیٰ کہا، جب میرے نبی کے آنکھوں کی باری آئی تو قرآن نے ما زاغ البصر وما طغى کہا، جب میرے نبی کی زبان کی باری آئی تو قرآن نے لا تحرک به لسانک لتعجل به کہا، جب میرے نبی کے دانتوں کی باری آئی تو قرآن نے یاسین کہا، جب میرے نبی کے ہاتھوں کی باری آئی تو قرآن نے وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما کہا، جب میرے نبی کے زلفوں کی باری آئی تو قرآن نے واللیل کہا، جب میرے نبی کے زمانے کی باری آئی تو قرآن نے والعصر کہا، جب میرے نبی کے شہر کے باری آئی تو قرآن نے لا اقسم بہذا البلد کہا، جب میرے نبی کی بیویوں کی باری آئی تو قرآن نے یا ایھا النبی قل لازواجک کہا، جب میرے نبی کے ساتھیوں کی باری آئی تو قرآن نے کہیں اولئک ھم الراشدون کہا، کہیں اولئک ھم المفلحون کہا، کہیں اولئک ھم المہتدون کہا، لیکن جب میرے نبی کی اپنی باری آئی تو قرآن نے ورفعنا لک ذکرک کہا کہ اے پیغمبر ہم نے تیرے ذکر کو اونچا کر دیا، ایسا ذکر اونچا کیا، ایسی بلند شان عطا فرمائی، ایسی بلند شان عطا فرمائی۔ اللہ فرماتے ہیں محبوب سب کچھ تیرے لیے ہے، فرمایا ورفعنا لک ذکرک، اے پیغمبر ہم نے تیرے ذکر کو اونچا کر دیا۔ میرے عزیز دوستو، اللہ رب العالمین نے آقا دو جہاں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے ایک نہیں دو نہیں کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام علیہم السلام کو مبعوث فرمایا، لیکن جس کسی کو بھی مبعوث فرمایا اللہ رب العالمین کو جب ان سے مخاطب ہونا تھا اللہ رب العالمین نے ان کا نام لے کر خطاب فرمایا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو ان کا نام لے کر خطاب فرمایا، حضرت نوح علیہ السلام کو ان کا نام لے کر خطاب فرمایا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ان کا نام لے کر خطاب فرمایا، حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ان کا نام لے کر خطاب فرمایا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان کا نام لے کر خطاب فرمایا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ان کا نام لے کر خطاب فرمایا، لیکن قربان جائیے جب کبھی اللہ رب العالمین کو آقا دو جہاں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کرنا ہوتا تو کہیں پر بھی آقا دو جہاں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر نہیں خطاب فرمایا، بلکہ اللہ رب العالمین نے کہیں یا ایھا المزمل کہہ کر پکارا، کہیں یا ایھا المدثر کہہ کر پکارا، کہیں بشیر کہہ کر پکارا، کہیں نذیر کہہ کر پکارا۔ یہی تو معنی ہے ورفعنا لک ذکرک کہ اے پیغمبر ہم نے تیرے ذکر کو اونچا کر دیا، ایسا ذکر اونچا کیا، ایسی بلند شان عطا فرمائی۔ آقا دو جہاں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے 3 صاحبزادے اور 4 صاحبزادیاں عطا فرمائی۔
پہلا بیٹا قاسم عطا فرمایا، دوسرا بیٹا طاہر طیب عطا فرمایا، اور تیسرا بیٹا ابراہیم عطا فرمایا۔ اللہ رب العالمین نے پہلے قاسم کو اٹھا لیا، پھر طاہر و طیب کو اٹھا لیا، تیسرا بیٹا اللہ رب العالمین نے ابراہیم کو عطا فرمایا۔ یہ ابراہیم جب آقا دو جہاں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلنے پھرنے کے قابل ہو گیا، آقا دو جہاں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سواری میں بیٹھنے کے قابل ہو گیا، تو اب یہ بھی بیمار ہو گئے۔ ابراہیم تڑپ رہے ہیں، ابراہیم تڑپ رہے ہیں۔ ان کی طلب کو دیکھ کر آقا دو جہاں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اِنَّا بِفِرَاقِكَ لَمَحْزُونٍ یا ابراہیم، اے ابراہیم تیرے فراق میں غم زدہ ہوں، مجھے حزن و ملال ہے۔ آقا دو جہاں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے تیسرا بیٹا ابراہیم عطا فرمایا۔ جب یہ چلنے کے قابل ہوا، اللہ رب العالمین نے ابراہیم کو بھی اپنے پاس بلا لیا۔ واہ اللہ، تیرا کیا نظام ہے، تیرا جو محبوب ہے، کائنات کو جو سردار ہے، جو شہنشاہ حقیقی ہے، اے اللہ تو اپنے محبوب کو 3 بیٹے عطا کیے، تینوں کو اٹھا لیا، اور جو تیرے محبوب کا دشمن ہے، عتبہ ہے، شیبہ ہے، ان کو بڑی بڑی اولادیں دے دی، زیادہ سے زیادہ اولاد دے دی، بیٹے دے دیے، بیٹیاں عطا فرما دی، لیکن جو تیرا محبوب ہے اس محبوب کو 3 بیٹے عطا فرمائے اور تینوں کو اٹھا لیا۔ جب یہ ابراہیم اللہ رب العالمین کی آغوش رحمت پہ پہنچ گئے، مکے والوں کو خبر پہنچی تو مکہ کے سرداران قریش نے، مکہ کے لوگوں نے، مکہ کے چودھریوں نے دار الندوہ میں میٹنگ بلائی، اور اس میٹنگ کے اندر یہ بات کہی کہ اب نعوذ باللہ محمد کا دین باقی رہنے والا نہیں ہے، محمد مٹ جائے گا، محمد کا دین ختم ہو جائے گا، اور محمد کی اولاد ختم ہو گئی، اب محمد کا نام لینے والا کوئی نہیں۔ لیکن اللہ رب العالمین کے اوپر قربان جائیے، جن کو 8 بیٹیوں کا ناز تھا، 10 بیٹوں کے اوپر فخر تھا، اللہ رب العالمین نے اس کے نام و نشان کو تو مٹا دیا، لیکن آقا دو جہاں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا دین بھی باقی ہے، آقا کا نام بھی باقی ہے، آقا کی اولاد بھی باقی ہے۔ یہی تو معنی ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کہ اے پیغمبر ہم نے تیرے ذکر کو اونچا کر دیا۔ میں پوچھتا ہوں اے اللہ تو نے اپنے محبوب کے ذکر کو کیسے اونچا کر دیا؟ اللہ فرماتے ہیں میں نے اپنے محبوب کے ذکر کو ایسے اونچا کر دیا کہ کائنات کے اندر جہاں مجھ خدا کا ذکر ہوگا وہاں محمد مصطفیٰ کا ذکر ہوگا، اگر زمین میں پہلے خدا کا ذکر ہوگا تو بعد میں محمد مصطفیٰ کا ذکر ہوگا، اگر آسمان میں پہلے خدا کا ذکر ہوگا تو بعد میں محمد مصطفیٰ کا ذکر ہوگا، اگر شمال و جنوب میں مشرق و مغرب میں پہلے خدا کا ذکر ہوگا تو بعد میں محمد مصطفیٰ کا ذکر ہوگا، اگر تورات میں پہلے خدا کا ذکر ہوگا تو بعد میں محمد مصطفیٰ کا ذکر ہوگا، اگر انجیل میں پہلے خدا کا ذکر ہوگا تو بعد میں محمد مصطفیٰ کا ذکر ہوگا، اگر زبور میں پہلے خدا کا ذکر ہوگا تو بعد میں محمد مصطفیٰ کا ذکر ہوگا، حتیٰ کہ اگر 127 صحیفوں میں پہلے خدا کا ذکر ہوگا میرے دوستو تو بعد میں محمد مصطفیٰ کا ذکر ہوگا، اگر کلمے میں پہلے خدا کا ذکر ہوگا تو بعد میں محمد مصطفیٰ کا ذکر ہوگا، اگر اذان میں پہلے خدا کا ذکر ہوگا تو بعد میں محمد مصطفیٰ کا ذکر ہوگا، اگر نماز میں پہلے خدا کا ذکر ہوگا تو بعد میں محمد مصطفیٰ کا ذکر ہوگا، حتیٰ کہ کائنات کے ذرے ذرے میں، درخت کے پتے پتے پہ، قلم کے جس نوک پہ جہاں خدا کے ذکر کے بغیر چارہ نہیں وہاں محمد مصطفیٰ کے ذکر کے بغیر بھی چارہ نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ خدا کے بعد خدائی کا تصور غلط ہے، ایسے محمد کے بعد مصطفی کا تصور غلط ہے۔ خدا اپنی خدائی میں بے مثال ہے اور محمد اپنی مصطفی میں بے مثال ہے۔ خدا اپنی خدائی میں وحدہ لا شریک ہے، محمد اپنی مصطفی میں وحدہ لا شریک ہے۔ خدا پر خدائی ختم ہے، محمد پر مصطفی ختم ہے۔ یہی تو معنی ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کہ اے پیغمبر ہم نے تیرے ذکر کو اونچا کر دیا، ایسا ذکر اونچا کیا، ایسی بلند شان عطا فرمائی۔ اللہ فرماتے محبوب سب کچھ تیرے لیے ہے،
اگر تجھے دنیا میں پیغمبر بنا کر بھیجنا نہ ہوتا تو کائنات کا یہ نظام سجایا نہ جاتا، یہ رونق محفل نہ ہوتی، یہ جلسہ بلایا نہ جاتا، یہ علماء نہ ہوتے، یہ فقہا اتقیاء اصفیاء نہ ہوتے، یہ انبیاء اور رسول نہ ہوتے، یہ صحابہ اور تابعین نہ ہوتے، یہ مدارس اور مساجد نہ ہوتے، کچھ بھی تو نہ ہوتا۔ محبوب سب کچھ تیرے لیے ہے۔ اگر تجھے دنیا میں پیغمبر بنا کر بھیجنا نہ ہوتا تو ابو بکر کو صداقت نہ ملتی، عمر کو عدالت نہ ملتی، عثمان کو سخاوت نہ ملتی، علی کو شجاعت نہ ملتی، ابو ہریرہ حافظ الحدیث نہ بنتے، عبداللہ ابن مسعود محدث اعظم نہ بنتے، ابن عباس مفسر قرآن نہ بنتے، حنزلہ غسیل الملائکہ نہ بنتے، ابو ذر غفاری تاریک الدنیا نہ بنتے، سلمان فارسی زاہد دنیا نہ بنتے۔ محبوب کچھ بھی تو نہ ہوتا، یہ سب کچھ تیرے لیے ہے۔ یہی تو معنی ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کہ اے پیغمبر ہم نے تیرے ذکر کو اونچا کر دیا، ایسا ذکر اونچا کیا، ایسی بلند شان عطا فرمائی، ایسی بلند شان عطا فرمائی۔ اللہ فرماتے ہیں اگر میرا محبوب زمین پر بیٹھ جائے تو زمین کو سکون ملتا ہے، میرا نبی کھڑا ہو جائے تو آسمان کو بلندیاں ملتی ہے، میرا نبی بولے تو حدیث بن جائے، میرا نبی نگاہ آسمان کی طرف اٹھائے تو قرآن بن کر آ جائے، میرا نبی ہاں کرے تو چیزیں حلال ہو جائے، میرا نبی نہ کرے تو چیزیں حرام ہو جائے، میرے نبی کو غصہ آئے تو جہنم کو ہلا کر رکھ دے، میرا نبی مسکرائے تو جنت کے دروازے کھل جائے، میرا نبی دامن چھڑ کے تو فرشتے وضو کرے، میرا نبی جس گلی سے گزرتا ہے اس گلی سے خوشبوئیں مہکنے لگتی ہے، میرے نبی کے آنے سے پہلے چاند کو اپنی نورانیت پہ ناز تھا، ستاروں کو اپنی روشنی پہ ناز تھا اور سورج کو اپنی ضیائیت پہ ناز تھا، لیکن جب میرا نبی آیا سب کے ناز ٹوٹ پھوٹ گئے۔ یہی تو معنی ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کہ اے پیغمبر ہم نے تیرے ذکر کو اونچا کر دیا، ایسا ذکر اونچا کیا، ایسی بلند شان عطا فرمائی، ایسی بلند شان عطا فرمائی کہ معراج کی رات 1,24,000 انبیاء کرام علیہم السلام تشریف فرما ہے، ملائکہ ہے، سب کے سب کو اللہ رب العالمین نے مقتدی بنا دیا۔ حضرت جبرائیل امین کے ذریعے سے آقا دو جہاں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا دست مبارک پکڑ کر آقا کو امام بنا دیا گیا۔ یہی تو معنی ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کہ اے پیغمبر ہم نے تیرا ذکر اونچا کر دیا، ایسا ذکر اونچا کیا، ایسی بلند شان عطا فرمائی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسا جلیل القدر پیغمبر بھی اللہ رب العالمین کے سامنے دست سوال دراز کیا اور یہ دعا کی الہی میری نبوت کو سلب کر لے، میری رسالت کو اے اللہ تو لے لے، اے اللہ ان سب کے بدلے میں بس آقا دو جہاں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونے کا شرف مجھے عطا فرما دے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے، یہ آقا کی شان ہے، یہ آقا کا مقام ہے۔ میرے عزیز دوستو، پہلے کے جتنے بھی انبیاء کرام علیہم السلام آئے وہ کسی قبیلے کا نبی ہے، کوئی گاؤں کا نبی ہے، کوئی خاندان کا نبی ہے، اور کوئی محلے کا نبی ہے، کوئی بستی کا نبی ہے، کوئی شہر کا نبی ہے، کوئی اس زمانے کا نبی ہے، لیکن تمام نبیوں کے مقابلے میں آقا دو جہاں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ رب العالمین نے اعلان فرمایا وَمَا ارسلناک الا کافۃ للناس۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو تمام انسانوں کے لیے، وہ انسان کالا رہنے دو، وہ انسان گورا رہنے دو، وہ انسان لمبا رہنے دو، وہ انسان گڈا رہنے دو، وہ انسان عربی رہنے دو، عجمی رہنے دو، ہر کسی کے لیے اے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو سب کے لیے نبی بنا
کر بھیجا۔ یہی تو معنی ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کہ اے پیغمبر ہم نے تیرے ذکر کو اونچا کر دیا، ایسا ذکر اونچا کیا، ایسی بلند شان عطا فرمائی، ایسی بلند شان عطا فرمائی۔ روایتوں میں آتا ہے کہ ابو جہل آقا دو جہاں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے اور آ کر کہتا ہے اے محمد اس چاند کے 2 ٹکڑے کر دے تب تو نبی ہے۔ آقا دو جہاں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم وقتی طور پر پریشان ہو گئے، قربان جائیے اس نبی کے اوپر جو زمین پر فرش پر پریشان ہوتا ہے تو عرش والا عرش پر اس کو تسلی دیتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا اے محبوب گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، ہاتھوں کی انگلیوں سے چاند کی طرف اشارہ کرنا تیرا کام ہے اور چاند کے 2 ٹکڑے کر کے ابو جہل کو لاجواب کر دینا مجھ خدا کا کام ہے۔ یہی تو معنی ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کہ اے پیغمبر ہم نے تیرے ذکر کو اونچا کر دیا، ایسا ذکر اونچا کیا، ایسی بلند شان عطا فرمائی، ایسی بلند شان عطا فرمائی کہ جنگل میں 1 نہیں 2 نہیں 313 صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین پریشان ہے، پینے کے لیے پانی نہیں ہے، وضو کرنے کے لیے پانی نہیں ہے۔ صحابہ آقا دو جہاں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پانی کے نہ ہونے کی شکایت کر رہے ہیں۔ آقا دو جہاں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چھوٹے سے پیالے میں پانی منگایا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا محبوب اس پیالی میں انگلی ڈالنا تیرا کام ہے اور اس پیالی سے پانی کے چشمے جاری کر دینا مجھ خدا کا کام ہے۔ یہی تو معنی ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کہ اے پیغمبر ہم نے تیرے ذکر کو اونچا کر دیا۔ میرے عزیز دوستو آقا دو جہاں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی رفعت ایسی بلند شان عطا فرمائی کہ انسان اپنی زندگی میں تمام بلندیوں کا، تمام رفعتوں کا اور تمام عروج کا جتنا تصور کر سکتا ہے وہ اپنی ساری زندگی تصور کرتا رہے، آخر میں جہاں پہنچے گا اس نقطے پر آقا دو جہاں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی رفعت اور بلندی شان کا آغاز ہوتا ہے۔ یہی معنی ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کہ اے پیغمبر ہم نے تیرے ذکر کو اونچا کر دیا۔ آقا دو جہاں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو ظاہری کمالات اور محاسن کے ساتھ ساتھ اللہ رب العالمین نے کمالات کے اعتبار سے وہ نگاہ عطا فرمائی تھی اور نگاہوں کے اندر وہ انقلاب کی صفت عطا فرمائی تھی کہ جس کسی کے اوپر پڑتی تھی اس کی کایا پلٹ جایا کرتی تھی اور اس کی زندگی میں تبدیلی آ جایا کرتی تھی۔ آقا دو جہاں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ مبارک پر آپ اندازہ لگائیے کیسی جان تھی، کیا خصوصیات تھے، کیا صفتیں تھی، کیا کیفیت تھی کہ اگر ابو بکر پڑھی تو ان کو صادق بنا دیا، عمر پر پڑھی تو قاتل سے عادل بنا دیا، عثمان پر پڑھی تو عثمان سے سخاوت کا بادشاہ بنا دیا، علی پر پڑھی تو حیدر کرار اور فاتح خیبر بنا دیا، تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے اوپر پڑھی تو صحابہ کو رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا مصداق بنا دیا۔ اور میرے آقا آپ کے آقا سید الکونین صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر اگر کسی چور کے اوپر پڑی تو وہ چوکیدار بن گئے، اگر کسی رہزن کے اوپر پڑی تو آقا نے ان کو رہبر بنا دیا، اجڑے پر پڑی تو ان کو بسا دیا، بچھڑے پر پڑی تو ان کو ملا دیا، اور کٹے ہوئے آدمی کے اوپر پڑی تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ہر اعتبار سے جمع دیا۔ یہ آقا دو جہاں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے، آقا دو جہاں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے۔ میرے عزیز دوستو ہم اتنے بڑے جلیل القدر پیغمبر آقا دو جہاں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہے کہ اللہ رب العالمین نے کسی نبی کی پیدائش کے اوپر، کسی رسول کی ولادت باسعادت کے اوپر اور
کسی پیغمبر کی تشریف آوری میں اللہ رب العالمین نے دنیا والوں کو یہ نہیں فرمایا کہ میں نے دنیا والوں کو پر احسان کیا، لیکن جب اپنے لاڈلے پیغمبر آقا دو جہاں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں مبعوث فرمایا تو خود اللہ رب العالمین نے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، مؤمنین کے اوپر اللہ رب العالمین نے یہ بہت بڑا احسان، اتنا بڑا احسان، اتنا بڑا احسان، اتنا بڑا احسان کہ اس سے بڑا کوئی دوسرا احسان ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ رب العالمین نے احسان جتلا دیا اور اس کا تذکرہ بطور انعام فرمایا کہ میں نے بہت بڑا احسان کیا کہ مؤمنوں کے اوپر انہوں میں سے میں اپنے لاڈلے محبوب پیغمبر، چہیتے پیغمبر آقا دو جہاں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرما دیا۔ میرے عزیز دوستو، اللہ رب العالمین نے ہمیں اتنا بڑا پیغمبر، اتنا بڑا نبی عطا فرمایا، اتنی بلندی اور اتنی بڑی شان کا مالک نبی عطا فرمایا۔ میرے عزیز دوستو، ہمیں چاہیے کہ ہم اس نسبت کی قدر کریں۔ یہ وہ نسبت ہے جس نسبت کے لیے دعا تمام انبیاء کرام علیہ السلام سے اللہ رب العالمین نے فرمائی، لیکن کسی کی دعا قبول نہیں، صرف ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی۔ اسی لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب دنیا میں دوبارہ تشریف لائیں گے تو وہ نبی بن کر نہیں، وہ رسول بن کر نہیں، بلکہ آقا دو جہاں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بن کر اس دنیا میں تشریف لائیں گے۔ میرے عزیز دوستو، میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں، میں آپ سب سے گزارش یہ کرنا چاہتا ہوں، آپ سب سے درخواست یہ کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں بن مانگے ایسا نبی عطا فرمایا، ایسا رسول عطا فرمایا، ایسی شان کا مالک پیغمبر عطا فرمایا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس نسبت کی قدردانی کریں۔ اس نسبت کی قدردانی یہ ہے کہ ہم آقا دو جہاں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کریں، اور آقا دو جہاں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال کے اوپر، آقا کے افعال کے اوپر، آپ کے تمام محاسن کے اوپر اپنے آپ کو نچھاور کر دیں، اپنے آپ کو قربان کر دیں۔ آقا کی سنتوں سے ہم اپنی زندگی کو سجا لیں، اپنی زندگی کو معمور کر لیں، اس لیے کہ میرے دوستو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اگر کامیابی ملے گی تو صرف اسی بنیاد پر ملے گی کہ آدمی کی زندگی آقا دو جہاں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق زندگی گزری ہے یا نہیں۔ اللہ رب العالمین صرف دیکھے گا تو یہی دیکھے گا۔ میرے عزیز دوستو، اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔